آبدوز ایک ایسا بحری جہاز ہے جو سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ پانی کے اندر بھی سفر کر سکتا ہے۔ پہلی آبدوز کشتی 1620 میں ہالینڈ کے موجد کورنیلس وان زربل نے بنائی تھی۔ وہ پانی کے اندر 15 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی۔ یہ کشتی لکڑی کی تھی اور اس پر چکنا چمڑا منڈ دیا گیا تھا تاکہ پانی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ پہلی کامیاب آبدوز امریکی موجد ڈیوڈ بشنل نے 1778 میں بنائی تھی۔ اس آبدوز کو پہلی مرتبہ سمندری جنگ میں استعمال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس کی شکل انڈے جیسی تھی اور اس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ اس میں غوطہ دینے اور کشتی کا رخ موڑنے کے آلات لگے ہوئے تھے۔ 1801 میں امریکی موجد رابرٹ فلٹن نے 21 فٹ لمبی آبدوز نوٹیلس بنائی۔ یہ بھاپ سے چلتی تھی۔ اسے پانی کے اندر 4 آدمی چلاتے تھے۔ 1898 میں ہالینڈ نے 53 فٹ لمبی آبدوز ہالینڈ تیار کی جو پٹرول سے چلتی تھی۔ اس کی رفتار 7 میل فی گھنٹہ تھی، لیکن اس میں باہر کا منظر دیکھنے کا نظام موجود نہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 میں جرمنی کی آبدوزوں نے تباہی مچا دی۔ پہلے ہی مشن میں ایک آبدوز نے 3 برطانوی جنگی جہاز غرق کر دیے۔ پھر جرمنوں نے مال بردار بحری جہازوں اور مسافر بردار جہازوں کے بھی پرخچے اڑا دیے۔ جرمنی کی اس جارحیت پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا اور جرمنوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ دوسری جنگ عظیم 1938 تا 1945 میں تمام بڑی طاقتوں کے پاس آبدوزوں کے بیڑے موجود تھے۔ جرمنی کا بیڑا سب سے مضبوط اور خطرناک تھا۔ ان آبدوزوں کو یو بوٹ کہا جاتا تھا۔ امریکہ کے پاس 30 فٹ لمبی آبدوزیں موجود تھیں جن میں 85 افراد سوار ہو سکتے تھے۔ 29 نومبر 1944 کو امریکی آبدوز آرچر فش نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک جاپان طیارہ بردار سہنانو کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جاپانی جہاز 59,000 ٹن وزنی تھا۔ یہ اب تک کسی بھی آبدوز کا سب سے بڑا شکار ہے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی اکیلی آبدوز غازی نے بھارت کی پوری بحریہ کو مسلسل دباؤ اور خوف میں رکھا تھا۔ جدید آبدوزیں نہایت تیز رفتار ہیں۔ ان کے 2 ڈھانچے ہوتے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ دونوں ڈھانچوں کے درمیان ایندھن کے ٹینک اور بلاسٹک ٹینک ہوتے ہیں۔ بلاسٹک ٹینک میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آبدوز اوپر نیچے جا سکتی ہے۔ آبدوز کو پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانا ہو تو اس مقصد کے لیے آبی پٹیوں سے آبدوز میں غوطہ خور پنکھے لگے ہوتے ہیں۔ عام آبدوز میں جنریٹر اور ایٹمی دوز میں ری ایکٹر کی مدد سے پانی کے اندر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ آبدوز میں آکسیجن کا وافر ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس میں پیریسکوپ نصب ہوتا ہے جس کی دوربینی نظروں سے عملہ پانی کے اوپر کے مناظر دیکھتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں تحقیق کرنے، مسافروں کو ڈوبنے سے بچانے، سمندر میں تیل کے پائپ اور ٹیلی فون کے کیبل وغیرہ بچھانے کے لیے چھوٹی آبدوزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ایسی چھوٹی آبدوزوں کو غرقابی آبدوز کہتے ہیں۔ آبدوزوں کو تباہ کرنے کے لیے آبدوز شکن آبدوزیں یا جہاز بنائے گئے ہیں جن میں خاص قسم کے آبی بم ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہی چل سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آبدوزیں روس کی ٹائفون ہیں۔ ان میں سے ایک آبدوز کا وزن 26,500 ٹن ہے۔ اس کی لمبائی 558 فٹ ہے۔ وہ رکے بغیر مسلسل 8895 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ سب سے تیز رفتار آبدوزیں بھی روس ہی کی الفا آبدوزیں ہیں۔ وہ 84 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ پانی کی گہرائی میں 2500 فٹ تک جا سکتی ہیں۔ امریکی بحریہ کی ایک آبدوز سی کلف 1985 میں سمندر کے اندر 20,000 فٹ کی گہرائی تک گئی تھی۔ پہلی ایٹمی آبدوز امریکہ نے 1955 میں بنائی اور 1960 میں ایک امریکی آبدوز نے پانی کی سطح پر ابھرے بغیر ہی 84 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگایا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔